بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اب جنات کی شکلیں کے بارے میں قاضی ابو یعلا الفرا فرماتے ہیں کہ جنات کی جو شکلیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اور جسم بھی ان کے ملتے جلتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ وہ لطیف ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ وہ کثیف ہوں. اچھا، بعض علماء معتزلہ میں اس کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن ویسی بھی معتزلہ جو ہے اس کا وہ باطلی فرقہ ہے، اس کے تو ہم بارے میں زیادہ ذکر بھی نہیں کریں گے. کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی جب ان کے ہاں اصل ہی زیادہ کچھ نہیں ہے. اینی تو اب یہ جو ہیں ان کے جسم بھی ملتے جلتے ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہیں، لیکن یہ لطیف بھی ہیں اور کثیف بھی. اچھا، قاضی ابو بکر فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں جن لوگوں نے جنات کو دیکھا ان کو واقعی طور پر دیکھا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی رؤیت کو پیدا کیا ہے کہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ شے جس کے لیے اللہ نے رؤیت کو پیدا نہیں کیا ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ جنات مختلف شکلوں میں ہیں اور نرم ہیں. اچھا، قاضی ابو بکر فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بھی درست ہے اگر اس پر ہمارے سامنے کوئی قرآن و حدیث کی دلیل مل جائے، جبکہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کو ہم اس باب میں جانتے ہوں کہ ان کے اجسام جو ہیں وہ ایگزیکٹلی کس طرح سے ہیں. لیکن علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت لی. آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو تو اللہ نے نور سے پیدا کیا. خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ نے جنات کو تو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا. وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو اس سے پیدا کیا جس کا تمہیں قرآن میں ذکر کیا گیا، یعنی خاک سے. کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو ہم آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مارج من نار سے مراد آگ کا شعلہ ہے. اس کو فریابی نے، ابن جریر نے، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا. اور مسلم شریف کی جو روایت ہے وہ تو امام مسلم نے بھی روایت کی، مشکات میں بھی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، اور تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، کئی کتب حدیث میں، البدایہ والنہایہ، تاریخ جرجان، تہذیب تاریخ ابن عساکر، کئی کتب میں یہ روایت آئی ہے. بہرحال تو ابن عباس نے اس کو یوں ہی فرمایا کہ مراد آگ کا شعلہ ہے. اچھا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مذکورہ فرمان خداوندی وخلق الجان من مارج من نار کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور حضرت مجاہد مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پیلے اور سبز شعلے سے پیدا کیا جو آگ کے بھڑکنے کے وقت اوپر کی سطح پر نظر آتا ہے. اس کو فریابی نے اور عبد بن حمید نے روایت کیا. اچھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے قبیلوں میں سے قبیلے سے تھا جس کو جن کہا جاتا تھا. یہ فرشتوں میں سے لو کی آگ سے پیدا کیے گئے تھے. اب یہ بات جو ہے جیسا کہ پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن کو ہم یوں لیتے ہیں کہ ان کی اصل نہیں ہے، کیونکہ قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی بات سے روگردانی کی. اور فرشتے تو اپنے رب کے حضور حاضر رہتے ہیں اور اپنے رب کی کسی نافرمانی کے مرتکب نہیں ہوتے. پھر شیطان کا اپنا قول ہم نے قرآن سے نقل کیا. اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو آپ نے مٹی سے گارے سے پیدا کیا. پھر مسلم شریف کی حدیث بھی آتی ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، ملائکتوں کو تو اللہ نے نور سے پیدا کیا. وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور ہم جنوں کو اللہ نے نار سے، آگ سے پیدا کیا. تو اب شیطان کا فرشتوں میں سے ہونا اس کی اصل کوئی نہیں رہتی. اسی طرح کی روایتیں ہیں جو گھڑ کے ابن عباس کی طرف منسوب کر دی گئی تاکہ شہرت پائے. اچھا، جنات کو خوبصورت آگ سے پیدا کیا گیا تو خداوندی، ارشاد خداوندی ہے، اس کو سورۃ الحجر میں اللہ نے فرمایا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنات کو آدم کی پیدائش سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا. اس کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنات کو خوبصورت ترین آگ سے پیدا فرمایا. یعنی خوبصورت ترین آگ سے کیا مراد؟ کہ آگ وہ جو ٹھنڈی ہو جاتی ہے،
بدرجے کس کے مقابلے میں؟ کس کی؟ جہنم کی آگ کے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، اچھا ابن عباس کا جو قول ہے نا اس کو تو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، اور ابھی ابن مسعود کا جو قول آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کو فریابی نے، ابن جریر نے، ابن ابی حاتم نے، طبرانی نے، امام حاکم نے، اور شعب الایمان میں امام بہقی نے، اور اس کو اور لوگوں نے بھی روایت کیا ہے۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لو کی آگ وہ آگ جس سے جنات کی پیدائش ہوئی، یعنی نار السموم، یہ تو قرآن کا ذکر ہے، اور دوزخ کی آگ کا یہ 70واں حصہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ، لو کی آگ کا 70واں حصہ، یعنی کہ دنیا میں جو آگ ہے وہ 70th حصہ ہے کس کا؟ جہنم کی آگ کا، 70 گنا کم ہے یہ جہنم کی آگ سے اپنی تپش میں۔ اور یہی آگ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اصل رکھی کس کی؟ جنات کی پیدائش کے لیے، کیونکہ انہوں نے بھی یہیں رہنا تھا۔ ہمیں بھی خاک سے پیدا فرمایا زمین کی، کیونکہ ہم نے یہاں رہنا تھا۔ اچھا جنات کو بھی آگ سے پیدا فرمایا زمین کی، کیونکہ انہوں نے بھی یہاں رہنا تھا۔ اچھا جن اور شیطان جو ہے اس بارے میں ایک اور روایت جو ابن ابی حاتم لاتے ہیں کہ حضرت عمر بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات اور شیطان کو سورج کی آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ایک قول ہے، بزرگ ہیں حضرت عمر بن دینار رحمت اللہ علیہ، ان کا قول ہے۔ تو بہرحال ہم ان کو ایزا ان کا قول ہی لیں گے، اس کو زیادہ اس کی اور تفصیل ہم کیا بیان کریں۔ بہرحال اب اس ضمن میں تو اب ہم نے آپ کے سامنے جنات کی فارم کو بھی ڈیفائن کر دیا، ان کی شکلوں کو بھی ڈیفائن کر دیا، ان کی تخلیق کو بھی ڈیفائن کر دیا۔ اب انشاءاللہ تعالی پھر اگلے مجلس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم جنات کی اقسام پر بات کریں گے۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب